رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ہیں سب پر ایمان لانا، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ ان کو اللہ کا رسول ماننا اور ان کو جو اللہ نے کمالات دیے ہیں ان کو تسلیم کرنا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ یہ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ یہ ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ زبان ہے، یہ اعضائے بدنیہ ہیں، تو ان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت ماننے کا نام ایمان ہے، چہرے پہ وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان ہے، اسی طرح سینے میں علم نشرہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے، بازو میں ما رمیت کی قوت کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور زبان میں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی طاقت اور قوت کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ محمد ابن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں، محمد الرسول اللہ کو ماننے کا نام ایمان۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ جاننے کو تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے ارشاد فرماتا ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہو۔ جو نشانیاں بتائی گئی نبی آخر الزماں کی وہ جانتے ہیں، یہ وہی ہے، لیکن جاننے کے باوجود مومن نہیں ہوئے۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ جاننے کو تو مکھی بھی جانتی ہے کہ یہ پھول ہے اور یہ شمع ہے، لیکن رقص بسمل کے تماشے تو پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جاننے کو تو چڑیا بھی جانتی ہے کہ یہ پھول ہے، لیکن جان تو بلبل ہی وارتی ہے۔ تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور مانا کیسا جائے؟ جیسے ابو بکر و عمر نے مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اگر ایسے ایمان لائیں جس طرح تیرے یہ دوست ایمان لائے ہیں تو پھر وہ ہدایت والے ہیں۔ تو یوں مانا جائے تو پھر ایمان نصیب ہوگا۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ لے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں، حضور کے ساتھ قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ اور اگر اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو بہت ساری فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو قلبی لگاؤ ہے، ربط باطن، ربط قلب ہے، اس کا نام ایمان ہے، اور وہ جتنا مضبوط ہوگا اس قدر ایمان مضبوط ہوگا۔ تو حضور کے ساتھ قلبی لگاؤ جسے دولت حب رسول کہتے ہیں، اس کا نام ایمان ہے۔ وہ نصیب ہو جائے تو ایمان کا نور اور ایمان کا جمال نصیب ہو جاتا ہے۔ تو حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو جتنا پختہ کر سکتے ہو اتنا ہی پختہ رکھو، اور آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے کوئی میلا لفظ بھی زبان پہ آنے نہ پائے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے، میں تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے۔ تو یہ بڑی نازک اور بڑی حساس بارگاہ ہے، تو یہاں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ آج فرقہ واریت کی آڑ میں لوگ نبی علیہ السلام کی ذات کو موضوع سخن بنا لیتے ہیں اور پھر اپنی اپنی قیاس آرائیوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ یہ اتنی حساس بارگاہ ہے اور اتنی اونچی بارگاہ ہے، میں ساری عقل صرف کر دوں تو کیا کر پاؤں گا؟ یہاں تو جبریل کی عقل بھی بے بس ہے۔ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، لیکن منوں اور ٹنوں کا وزن کیا جا سکتا ہے؟ ترازو ٹوٹ جائے گا، ریزلٹ کوئی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو تولنے کا شوق ہے، یار مجھے تول لیں، مجھے شوق آ جائے تو آپ کو تول لوں۔ اور جو نبیوں کا بھی امام ہو، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔